پہلے تو یہ انتباہ کہ آپ جو کچھ سننے والے ہیں اس میں ریپ اور جنسی تشدد کا ذکر ہے، اور یہ بھی جان لیں کہ متاثرین کے تحفظ اور شناخت خفیہ رکھنے کی غرض سے ان کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ افریقی ملک ایتھوپیا کے علاقے امہارا میں جاری خانہ جنگی کے دوران جولائی 2023 سے مئی 2025 کے درمیان ریپ کے 2697 کیس رپورٹ ہوئے۔ ان میں سے 45% ریپ متاثرین کی عمریں 18 برس سے کم ہیں۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ ریپ کا شکار ہونے والوں کی صحیح تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس علاقے میں خانہ جنگی کیوں شروع ہوئی؟ ریپ اور جنسی تشدد کے الزامات کس پر لگ رہے ہیں؟ حقوق انسانی کے کارکن کیا کہتے ہیں اور حکومت نے کیوں چپ سادھ رکھی ہے؟ بی بی سی ورلڈ سروس کی رپورٹ پر مبنی بی بی سی ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ ریپ کا یہ واقعہ رواں سال 5 جنوری کو پیش آیا۔ عنات اپنی 8 سالہ بھتیجی کے ساتھ گھر پر تھیں کہ اتوار کی صبح اچانک ایتھوپین فوج کے 3 سپاہی گھر میں داخل ہو گئے۔ فوج امہارا کے علاقے میں فانو باغیوں کے خلاف آپریشن کر رہی تھی۔ مقامی زبان میں فانو کا مطلب ہے رضاکار جنگجو۔ عنات نے بی بی سی کو بتایا کہ یونیفارم پہنے فوجیوں نے ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ پہلے گھر والوں کے بارے میں تفصیل معلوم کی اور پھر پوچھا کہ جہاں وہ کام کرتی ہیں کیا وہاں باغیوں کا آنا جانا ہے؟ 21 برس کی عنات کا کہنا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بول سکیں اور کہہ دیا کہ ہاں۔ عنات نے بتایا کہ فوجیوں کا رویہ ایک دم بدل گیا اور توہین آمیز گفتگو پر اتر آئے اور ان کی کمسن بھتیجی پر بندوق تان لی۔ وہ سہم کر رونے لگی۔ عنات کے بقول اس کے بعد 2 فوجی گھر کے باہر پہرا دینے لگے اور ایک فوجی ان کی بھتیجی کے سامنے انہیں ریپ کرنے لگا۔ انہوں نے رحم کی بہت التجا کی مگر فوجیوں کو رحم نہ آیا۔ عنات کا تعلق ایتھوپیا کی دوسری بڑی نسلی اکائی امہارا برادری سے ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سرکاری فوج اور فانو باغیوں کے درمیان اگست 2023 میں شروع ہونے والی جنگ کے دوران 8 برس کی کمسن بچیوں سے لے کر 65 برس کی عمر رسیدہ ہزاروں خواتین کو جنسی ہراس اور ریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ عنات نے بتایا کہ وہ کنواری تھی اور ان کی خواہش تھی کہ کسی دن خاندان کی دوسری عورتوں کی طرح ان کی بھی شادی آرتھوڈاکس چرچ میں انجام پائے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دن سے پہلے وہ کسی مرد کو نہیں جانتی تھی۔ بہتر ہوتا کہ وہ فوجی انہیں مار ڈالتے۔ ریپ کی وجہ سے عنات حاملہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے حمل گرانے کے بارے میں سوچا مگر ایسا اس لیے نہیں کیا کہ اگر اس دوران وہ مر گئیں تو ان کی ماں کا کیا ہوگا۔ عنات نے ستمبر میں ایک بیٹی کو جنم دیا جسے وہ خدا کی جانب سے تحفہ کہتی ہیں، مگر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر جینا اسی کو کہتے ہیں تو ہاں پھر میں زندہ ہوں۔ مقامی چائے خانے میں کام کرنے والی ڈیکسٹ 18 سال کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جنوری 2024 میں جب ایک فوجی نے جس کا وہاں آنا جانا تھا انہیں چھونے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے جھڑک دیا۔ شام کو جب وہ گھر سے نکلیں تو اسی فوجی سمیت 3 فوجیوں نے ایک گلی میں ان کا گینگ ریپ یعنی اجتماعی جنسی زیادتی کی۔ اس روز کے بعد سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں فوجیوں، مردوں اور دنیا سے خوف آتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی منگنی بھی توڑ دی مگر منگیتر کو وجہ نہیں بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک بار خودکشی کی کوشش بھی کی۔ خود کو جان سے مارنے کا خیال انہیں اب بھی آتا ہے مگر گھر والوں سے دوبارہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ انہیں روک لیتا ہے۔ امہارا کا علاقہ ایسی ہزاروں کہی اور انکہی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ میڈیا پر پابندی کی وجہ سے علاقے میں جانا ممکن نہیں، لیکن نیروبی میں موجود بی بی سی کی ٹیم کو علاقے کی خواتین اور ڈاکٹروں کی مدد سے اس انسانی بحران کے بارے میں اہم معلومات ملی ہیں۔ بی بی سی نے امہارا کے 43 طبی مراکز سے اعداد و شمار حاصل کیے جن کے مطابق جولائی 2023 سے مئی 2025 کے درمیان ریپ کے 2697 کیس رپورٹ ہوئے۔ ان میں سے 45% ریپ متاثرین کی عمریں 18 برس سے کم تھیں۔ متاثرہ خواتین میں آدھی سے زیادہ حاملہ، جنسی امراض یا نفسیاتی مسائل کا شکار ہوئیں۔ ایک طبی کارکن کے مطابق یہ اعداد و شمار انسانیت کے خلاف جرائم کی اصل شرح کو ظاہر نہیں کرتے
کیونکہ بہت سی عورتیں شرم کی وجہ سے ان واقعات کو رپورٹ ہی نہیں کرتیں۔ 23 برس کی لم لیم بھی انہی خواتین میں سے ایک ہیں جنہوں نے ریپ کی رپورٹ کروائی اور نہ ہی علاج کے لیے رجوع کیا۔ بی بی سی نے طبی شعبے سے وابستہ جن افراد سے بات کی، ان کا کہنا ہے کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد جنسی تشدد میں تیزی آئی ہے۔ یہ خانہ جنگی اس وقت شروع ہوئی جب حکومت نے مسلح گروہوں سے اسلحہ واپس لینا شروع کیا۔ فانو جنگجوؤں کا خیال تھا کہ غیر مسلح ہونے کے بعد ان کے پاس اپنا دفاع کرنے کا کوئی انتظام نہیں رہے گا، لہٰذا انہوں نے اعلان بغاوت کر کے امہارا کے علاقے میں اہم قصبوں پر قبضہ کر لیا اور دعویٰ کیا کہ ان کی جنگ علاقائی خود مختاری کے لیے ہے۔ فوج نے ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ بی بی سی نے ایتھوپیا کی وزارت دفاع کا رد عمل جاننے کے لیے متعلقہ حکام سے رابطہ کیا، لیکن کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی ان کا جواب موصول نہیں ہوا۔ بی بی سی کی ٹیم فانو جنگجوؤں کے حملوں سے متاثر کسی بھی شخص کا انٹرویو نہیں کر سکی، کیونکہ ملیشیا کے ٹھکانوں کی موجودگی کے سبب ان علاقوں تک رسائی محدود ہے۔ تاہم فانوس ملیشیا کے ایک کمانڈر اسریس مارے ڈمٹی نے بی بی سی کو بتایا کہ جنگجوؤں کی ایسی کوئی سرگرمی گروپ کے علم میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے جنگجوؤں کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے اور وہ خود اس بات کو لازمی بناتے ہیں کہ وہ جرائم میں ملوث اراکین کو سخت سزائیں دیں۔ فریقین ایک دوسرے پر حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں، ماورائے عدالت قتل، غیر قانونی گرفتاریوں، جبری گمشدگی، لوٹ مار، ریپ اور جنسی ہراس کے الزامات لگاتے ہیں۔ جون 2024 میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ ایتھوپیا کی نیشنل ڈیفنس فورس نے فانو ملیشیا کے ساتھ جنگ کے دوران امہارا کے علاقے میں جنسی تشدد کا ارتکاب کیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت حقوق انسانی کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر خلاف ورزیاں فوج نے کی ہیں جن کے شواہد موجود ہیں۔ ان کے مطابق امہارا افراد کو ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی سیکیورٹی فورسز اور دیگر مسلح گروہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ ایمنسٹی نے ایتھوپین فوج کو حاصل متواتر استثناء کے رجحان پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے مطابق مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے کوئی بامعنی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ بی بی سی کی معلومات کے مطابق حکومت کی جانب سے امہارا میں خواتین پر جنسی تشدد کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا گیا ہے۔ توقع ہے کہ آئندہ چند ماہ میں کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی جائے گی۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔